قرآن میں یہ حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور آیت کا اگلا حصہ یہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم بول رہے ہو اسے سمجھنے لگو. اگر ہم نماز میں بول رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو گویا کہ ہم دوسری حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے اچھا نتیجہ اخذ کیا کہ نماز میں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور دوسری مثال انہوں نے دیا ہے کہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نماز پڑھنے سے منع کیا جس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو، اس لیے کہ نیند کے غلبے میں انسان کیا بولتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا. مستدرک الحاکم کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اچھی طرح نماز پڑھے اور نماز میں جو کچھ وہ بول رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور پھر نماز کو مکمل کرے تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بخشا بخشا ہو جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم واقم الصلاۃ لذکری، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. حاضرین جمعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت کیا. یہاں تک ہو سکا ہم سے ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں خدا کے دربار میں پیش کرنے کی توفیق ہوئی وہ ہم نے کیا. اب ہمیں اپنی کوتاہیوں کے تعلق سے خدا سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں زندگی میں بار بار عنایت فرمائے. آج جمعے کے اس خطبے میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ نماز کے تعلق سے ہے کہ ہماری نمازیں بے روح کیوں ہو گئیں. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ جو نماز خدا کے یہاں مطلوب ہے وہ نماز ہم سے نہیں ادا ہو پا رہی، اور اس کا سب سے بڑا مخاطب تو میں خود ہی ہوں. جو نماز کی روح ہے اس روح کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے رہنے سے کہنے والے کے دل میں بھی احساس بیدار ہوتا ہے اور سننے والا بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جو باتیں میں کہوں گا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اس پر کاربند کرے، اس لیے کہ اس کا محتاج سب سے زیادہ میں ہی ہوں. ہم چلتے ہیں نماز کے تعلق سے. اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے. نماز اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو ہر امیر، غریب، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بیمار، تندرست ہر ایک پہ یکساں فرض ہے. اگر کوئی فرض نماز کھڑے ہو کے نہیں ادا کر پا رہا ہے تو اسے بیٹھ کر ادا کرنا ہے، اور اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو لیٹ کر ادا کرنا ہے، اور لیٹ کر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے ادا کرنا ہے. اگر وہ رک کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو چلتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، اور اگر وہ سواری پر ہونے کی وجہ سے قبلے کا رخ ممکن طور سے حاصل نہیں کر سکتا ہے تو چلتی ہوئی سواری پہ جس رخ پہ سواری جا رہی اس رخ پہ نماز ادا کرنا، بہرحال ہر حال میں نماز ادا کرنا. نماز کسی بھی فرد سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی ساقط نہیں. یہ بہت اہم عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ نماز مخلوق کا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے خدا کے دربار میں احساس بندگی اور عبودیت کو پیش کرنا ہے. خدا کی نعمتوں کا شکریہ ہے
خدا کی کبریائی کا اقرار ہے، خدا کی بڑائی کا اظہار ہے۔ نماز یہ خدا کی یاد دلانے والی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے مکمل اور جامع اگر کوئی شکل ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز میں انسان جس طریقے سے زبان سے اور اپنے اعمال سے، افعال سے خدا کی یاد کو اپنے دل میں تازہ کرتا ہے، وہی اپنے دل سے بھی اخلاص، تضرع، انابت، استغفار، توبہ، خشوع، خشیت، ان تمام چیزوں سے وہ خدا کی یاد کو اپنے دل میں تازہ کرتا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک مومن بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو اس کے دل کی دوا ہے، مایوسی کے دل کی تسلی ہے، بھٹکے اور پریشان حال قلب کے لیے اس میں سمجھے کہ مداوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے تمام وسائل اس کے لیے ختم ہو گئے، تمام راستے مسدود ہو گئے، ظاہری طور سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایک بندہ مومن نماز کی طرف راغب ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ بس اس طریقے پر راغب ہونا چاہیے، اس طریقے سے نماز میں آنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور جو شریعت میں مطلوب ہے، وہی چیزات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے تعلق سے، نماز کی انہی فضائل کی وجہ سے اور نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جا بجا نماز کا حکم فرمایا، بلکہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ معارج میں ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، سورہ مومنون میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جا بجا اس کے تعلق سے آیا۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے ان میں سے ایک لفظ نماز کے تعلق سے بھی تھا۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر جب طائف کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، گفت و شنید کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنی قرار دیا جائے، آزادی دی جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی دو چیزوں کے تعلق سے انہیں استثناء کر دیتے ہیں، یعنی جہاد اور صدقات کے تعلق سے، لیکن نماز کے تعلق سے کوئی انہیں چھوٹ نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مذہب میں، جس دین میں خدا کے دربار میں جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے۔ جب یہ اتنی اہم عبادت ہے اور اس کا حکم قرآن اور احادیث میں جا بجا ہے، تو پھر ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کچھ اس کے آداب و شرائط بھی بتائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ گائیڈ لائنز بھی ہے اس تعلق سے، اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اس پہ غور کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، دنیا کو یا انسانی وجود کو یا ہر چیز کو جس کو ہم سوچ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، ان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک ہوتا ہے مادی عالم اور ایک ہوتا ہے روحانی عالم۔ مادی عالم کے تعلق سے بھی یہ قوانین ہیں اور کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ جب تک کہ ان اصول، ان ضوابط، ان قوانین کی رعایت نہ کی جائے، اس وقت تک مادی عالم میں جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تو روحانی دنیا، جس کو فلسفے کی زبان میں نفسیات کہا جاتا ہے یا دماغ کی کیفیات کہا جاتا ہے، اس کے حصول کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں جس کی رعایت ضروری ہے۔ جب اس کی رعایت ہم نہیں کریں گے تو جو چیز مطلوب ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہونے والا ہے۔
اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے شاہانہ روب و داب کے لیے شاہی جلوس کا ہونا، فوجوں کی قطار ہو، چوبدار ہو، علم بردار ہو، زرق بک پوشاکیں ہوں، ننگی تلواریں ہوں، تیر و تفنگ ہو، علم ہو، پرچم ہو، یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو سمجھ میں بات آئے گی کہ ہاں شاہی جلوس نکل رہا ہے یا بادشاہ کا روب و داب ہے۔ اگر یوں ہی ہم جیسے لوگ اگر آ جائے کوئی اور وہ بادشاہ ہو تو وہ روب و داب نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے دنیاوی اور مادی چیزوں میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے نماز میں بھی ظاہری چیزوں کا بھی اہتمام ضروری ہے اور باطنی چیزوں کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ انشاءاللہ دونوں پہ باتیں آئیں گی۔ ایک اور مثال، جیسے تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، شور و شرابہ نہیں ہو، بازار سے دور ہو، صفائی ستھرائی ہو، تو پھر تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو نتیجہ ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اخذ ہو سکتا ہے۔ تو نماز میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ظاہری چیزیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور جو باطنی چیزیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ یاد الہی کی روح ہے۔ اگر خدا کی یاد نماز سے تازہ نہ ہو تو گویا کہ وہ نماز بے روح ہے۔ اب ظاہری چیزیں کیا کیا ہم دیکھیں، ذرا تھوڑی دیر غور کر لیں تو ایسا تصور ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا نعمت دیا ہے، اور اسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان بالکل پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ اعمال جو بتائے گئے ہیں سوائے ایک نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر غور کریں نماز کے ظاہری چیزوں کو، ظاہری چیزوں کے حصول سے ہی باطنی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطن میں جب کوئی ولولہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہری میں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں یہ بات کریں گے، پہلے ظاہری پہ ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری چیزوں میں جب نماز میں ایک شخص آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور نماز میں کیا، اور نماز کے تعلق سے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اتنی باتیں تو ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو ہے ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یہ اگر احساس دل میں بیدار رہے تو جب نماز میں یہ احساس بیدار رہے گا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے تو دنیا کے دوسرے کاموں میں بھی یہ احساس بیدار رہے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہے گا تو عموماً انسان 3 برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کا تذکرہ دوسری آیتوں میں ہے، جہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی اللہ تعالیٰ فحش سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے۔ یہ ایک جگہ بیان کیا گیا 3 برائیاں، اور جب نماز کے ساتھ برائیوں کا تذکرہ آیا تو وہاں یہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بغی کا لفظ وہاں پہ نہیں آیا۔ فحشاء سے اور منکر سے نماز روکتی ہے، بغی کا لفظ اس لیے نہیں آیا ہے کہ جب ایک شخص وضو کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ اکبر کہے گا تو خدا سے بغاوت سے تو پہلے انکار کر دیا۔ وہ جو خدا کا باغی ہوگا خدا کے دربار میں آئے گا کیوں کر؟ اب 2 گناہ رہ جاتے ہیں، وہ فحشاء اور منکر۔ تو فحشاء اور منکر کو دور کرنے کے لیے ہم صرف ان اعمال پہ غور کریں کہ دیکھیے جب کوئی شخص اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد دست بستہ خدا کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے جھک کر کے، تو اس احساس کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے کہ ہم شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ احساس اگر دل میں بیدار ہوگا تو تنہی عن الفحشاء والمنکر کی بات پیدا ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیے صرف یہی نہیں کہ بس اس طریقے سے کھڑے ہو جانا، اس طریقے سے کھڑے ہو جانا، یہی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، عاجزی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جایا جائے، اور اس سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کو بڑا مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو ابدیت کے درجے پہ لاتے ہوئے، اس سے بڑا طریقہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھک جائے۔ تو گویا دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے بعد خدا کے سامنے جھک جانا، اور اس احساس کے ساتھ جھک جانا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر اس وقت جو ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر
اور والا ذکر اللہ اکبر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور سورہ طٰہٰ میں جو کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری کہ نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے، وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد یہی نہیں، رکوع سے جو بڑے درجے کی چیز ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنی عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے جو اس سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ہستی کے لیے اپنی پیشانی جو انسان کی عزت و آبرو کی نشانی ہوتی ہے اور اپنی ناک جو انسان کی عزت و آبرو کی نشانی ہے، ان دونوں کو خدا کی خاطر زمین پہ انسان رکھ دیتا۔ تو گویا کہ یہ جو سلسلہ بتایا گیا ہے، جب نماز انسان پڑھے تو اس احساس کے ساتھ پڑھے تو پھر انسان برائیوں سے رک سکتا ہے۔ اب نمازی پہ ہم غور کریں، نماز کے اذکار پہ غور کریں کہ نماز کے اذکار میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر اللہ اکبر، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہو اللہ اکبر، زیادہ تر اللہ اکبر اور سبحان کی بات آتی ہے، یعنی تقدیس کی بات آتی ہے، خدا کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تو جب ہمیشہ زبان پہ ہم اللہ اکبر ادا کرتے ہیں تو یوں ہی روا روی میں اگر ادا کر جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے تو پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ اتنی بار اللہ اکبر کہلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو گویا اللہ اکبر کہتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتے وقت وہ احساس ہونا چاہیے۔ نماز کے ان اذکار میں سے ایک ذکر ہے جس کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، استحضار قلب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اس کے کیا مفہوم ہے، کیا معانی ہے، اس پہ بات میں آگے صرف مفہوم مطلب اس کا میں بتاؤں کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ تو جب امام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور امام کے یہ الفاظ ختم ہوتے ہی ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جس کو جو میسر ہوتا پڑھ لیتا ہے۔ تمام کا مفہوم یہی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے۔ امام کہہ رہا ہے کہ اس کے رب نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور مقتدی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں آپ کے لیے۔ تو یہ الفاظ جب زبان سے ہم ادا کریں تو اس احساس کے ساتھ ادا کریں کہ جس چیز کا اعلان امام نے کیا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور ہم زبان سے یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو پھر اس احساس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ کا ذکر اور نماز کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے سمجھیے کہ ظاہری چیزوں، باطنی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے نماز میں کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ظاہری شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے، جیسے مسجد زمین پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑا نہیں پاک ہو، تو مفتی یہ حکم لگائے گا کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے باطن پہ غور کریں، باطن میں جو چیزیں درکار ہیں اگر وہ موجود نہیں ہو ہمارے دل میں تو پھر باطنی طور سے نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا جس طریقے سے ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، اب ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ دوسرے پہلو سے یہ دیکھتے ہیں کہ فطری طور پہ انسان کے دل کے اندر یہ جذبات، احساسات اور ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ ان احساسات اور جذبات کے پیدا ہونے کے نتیجے میں انسان کے ظاہری اعضاء سے کچھ افعال اور کچھ حرکات صادر ہوتے ہیں۔ اندر جب بدلتا ہے تو اس کا اظہار ظاہر بھی ہوتا ہے۔ فطری طور پہ انسان کے دل کے جذبات کا اظہار اس کے اعضاء سے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا غصے کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصہ جب کوئی انسان ہو تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ خوف کی حالت میں چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ خوشی کی حالت میں چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ غم کی حالت میں چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے کچھ سوال کر رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ جب کسی کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ تو گویا دل کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں
اور ہمارے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں خدا کے خوف کے، خشیت کے، ان سے ڈرنے کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کھڑا ہو تو پھر انسان کے حرکات و سکنات بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے نماز میں. اٹھک بیٹھک والی حالت نہیں رہے گی جو ہماری حالت رہتی ہے نماز میں، کہ اگر مکھی بھی کاٹ لیا، مچھر بھی کاٹ دیا تو لگتا ہے کسی نے بھالا بھونک دیا ہو. یہ صورتحال نماز میں رہتی ہے. اگر یہ صورتحال نماز میں ہے کہ کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہوں، یہاں نہیں نظر رکھ کے آگے نظر رکھ رہے ہوں، داڑھی سے کھیل رہے ہوں، سر کھجا رہے ہوں، موبائل کی طرف ذہن ہو، جیب پہ بار بار ہاتھ جا رہے ہوتے، اس کا مطلب اندرون میں کچھ گڑبڑی ہے. اس لیے کہ اندرون اگر درست ہوگا تو ظاہری اعمال درست ہو جائیں گے. اس طریقے سے میں نے کہا کہ غصے کی حالت میں انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، خوشی کی حالت میں انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور خدا کا خوف چہرے پہ طاری ہو تو پھر ہمارے جسم کی حالت بھی بدل جائے گی. حرکتوں والی نماز نہیں ہوگی، اطمینان والی نماز ہو. لیکن یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور سمجھیے کہ جو بہت اہتمام سے ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے ہمیشہ. تو گویا کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کیفیت کو پیدا کرنی چاہیے تاکہ عبادت کی اصل روح حاصل ہو. اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر جو بات کہی گئی ہے، یعنی خدا کی یاد، یہ روح والی یاد ہونی چاہیے. اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو حاصل کریں تاکہ ہماری نماز جو ہے روح والی نماز ہو اور خدا کی یاد والی نماز ہو. ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو چند چیزیں ایسی ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چیز بولنا بہت آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن جو لوگ کرنے لگتے ہیں نا پھر ان کو اسی میں مزہ آتا ہے. کسی اللہ والے نے کہا تھا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. جن کو عادت لگ جاتی ہے خدا کے دربار میں آنسو بہانے کی تو پھر اس کو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. ان کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے چند چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا. یہ چیزیں جو اکٹھا کی گئی ہے، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو محنت کیا ہے 5-6 چیزیں ایسی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قنوت. اللہ رب العزت نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ ادب سے اللہ کے لیے. قرآن میں ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. قنوت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت سارے معنی. قنوت کا مطلب چپ چاپ رہنا، قنوت کا مطلب ادب سے کھڑے رہنا، قنوت کا مطلب دیر تک کھڑے رہنا، قنوت کا مطلب دعا مانگنا، قنوت کا مطلب عبادت کرنا، قنوت کا مطلب عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا. جتنے معنی قنوت کے اندر پائے جا رہے ہیں نماز میں وہ تمام کے تمام مطلوب ہے. تو جب ہم کھڑے ہوں تو اس اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بتایا وہ یہ ہے خشوع. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، سورہ مومنون میں کہا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جب تعریف کی گئی تو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. تو خشوع کہتے ہیں بدن کا جھکا ہوا ہونا، آوازیں پست ہونا، نگاہیں نیچی ہونا، ہر عادات سے مسکنت، عاجزی اور انکساری ٹپک رہی ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع. اب ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے خشوع کی. تیسری چیز جو آتی ہے وہ تبتل. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام لو اور ہر ایک سے کٹ کر اس کی طرف ہو جاؤ. تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر خدا کے لیے ہو جانا. تو اگر نماز میں اس اہتمام کے ساتھ کھڑا ہوا جائے تو ممکن ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کیفیت پیدا ہو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے تضرع. وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اور اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ اور آہستہ آواز میں. تضرع کہتے ہیں الحاح و زاری کے ساتھ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا. الحاح و زاری کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیے کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو، دل میں کبھی بھی ہو، اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو اور خدا سے امید بھی ہو. یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جائے اس کے بعد خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ تضرع ہے.
اور پانچویں چیز جو آتی ہے وہ ہے فہم و تدبر، غور و فکر کرنا. جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا احساس ہونا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد میں یہ بات آئی، تو فہم و تدبر ضروری ہے. فہم و تدبر کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو اس کام پہ لگا دیا جائے کہ آپ کو عربی سیکھنا، قرآن کی عربی جاننی ضروری ہے. اگر کوئی شخص بغیر کچھ سمجھے ہوئے نماز پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کی روح اور خدا کی یاد حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہم نماز میں بول رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو. جب امام علم تری کیف پڑھے تو وہ نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب امام قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب امام تبت یدا پڑھے تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جب ہم ربنا لک الحمد کہیں تو اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب تک کہ اس کا مفہوم اور تدبر ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو الفاظ و معانی سمجھ کر کے نماز پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو تو کم سے کم اس کا مفہوم ذہن میں رہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں اسے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے کی حالت اپنی بنانی چاہیے کہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. سیرت النبی 5ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ نماز میں فہم و تدبر ہونا ضروری ہے. اس لیے قرآن میں یہ حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور آیت کا اگلا حصہ یہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم بول رہے ہو اسے سمجھنے لگو. تو گویا کہ اگر ہم نماز میں بول رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو گویا کہ ہم دوسری حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے خود کہا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جو کچھ تم بول رہے ہو اسے سمجھ رہے ہو. تو انہوں نے اچھا نتیجہ اخذ کیا کہ نماز میں سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے جہاں تک وہ ممکن ہو سکے. اور دوسری مثال انہوں نے دیا ہے کہ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نماز پڑھنے سے منع کیا جس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو، اس لیے کہ نیند کے غلبے میں انسان کیا بولتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا. مستدرک الحاکم کے حوالے سے ایک حدیث نقل کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر اچھی طرح نماز پڑھے اور نماز میں جو کچھ وہ بول رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور پھر نماز کو مکمل کرے، تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بخشا ہو جاتا ہے. مستدرک الحاکم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کیا ہے سیرت النبی جلد نمبر 5 پہ. تو گویا کہ جو کچھ نماز میں پڑھی جا رہی ہے اسے ہم جہاں تک ہو سکے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 5ویں چیز تھی جو اپنی نماز کی کیفیت کو بدلنے کے لیے ضروری ہے. 6ٹھی چیز وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں یہ کیفیت ہم میں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ صلاۃ مودع ہو. صلاۃ مودع کو سمجھنے کے لیے ہم پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں. حدیث یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. فقال، اور وہ کہتا ہے علمنی واوجز، آپ کچھ ہمیں سکھائیے، کچھ بتائیے اور بہت مختصر نصیحت کیجیے. قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كنت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے کو الوداع کہنے والا نماز پڑھ رہا ہو. الوداع کہنے کا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو اور اس نماز کے بعد ہم دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. نماز کی کیفیت کو درست کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے فصل صلاۃ مودع، کہ ایسی نماز پڑھو جیسے کہ الوداع کہنے والی کی نماز ہو. جب حدیث آئی تو حدیث کو میں مکمل کر دوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اور اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کے تعلق سے بعد میں تمہیں صفائی پیش کرنی پڑے، معذرت کرنا پڑے، اس کی تعویل کر کے لوگوں کو بتانا پڑے کہ میرے کہنے کا مطلب ایسا نہیں، ایسا تھا. اور تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس تعلق سے تم اپنے آپ کو بالکل نا امید کر لو، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ.
یہ 3 نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کی کہ جب نماز پڑھو تو الوداع کہنے والے کی طرح نماز پڑھو. دوسری نصیحت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکالو جس تعلق سے تمہیں معذرت کرنا پڑے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم بالکل نا امید ہو جاؤ. تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس کے اہتمام سے ہمیں امید ہے کہ نماز کے اندر وہ روح پیدا ہوگی. اگر نماز خدا کی یاد سے اگر خالی ہے، بے روح ہے، تو وہ نماز بے جان ہے، بے روح ہے، بے نور ہے، بے سرور ہے، بے برکت ہے، بے نتیجہ ہے. اس کا کوئی نتیجہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہے جو منہ پر مار دی جاتی ہے. آپ خود تصور کریں تھوڑی دیر. ہم مثالیں اسی لیے دیا کرتے ہیں کہ مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب ہم بہت اہتمام سے کسی بڑے انسان کے لیے کوئی تحفہ لے کر کے ہم جائیں، اس کے دربار میں کھڑے ہوں، اور جب اس کے ہاتھ میں تحفہ جاؤ غصے سے ہمارے منہ پہ مار دیں تو پھر اسے کیا حالت بنے گی؟ اگر اکیلے ہو تو چلو کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن 2-4-10 لوگ ہو تو اور زیادہ شرم آئے گی، جتنے لوگ اور زیادہ شرم آئے گی. تو وہ تو نماز جو منہ پہ ماری جائے گی وہ میدان حشر میں یہ صورتحال ہوگی، جبکہ سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے. وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو ہم دنیا میں نصیحتیں کیا کرتے تھے، جو ہمارے ماتحت تھے، ان کے سامنے میں بھی ہماری نماز ہمارے منہ پہ ماری جائے گی تو کیا صورتحال ہو. تو نمازوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، جو میں سمجھیے کہ اپنی آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں اس شعر کے ساتھ، کہ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستی ہے منبر و محراب. آخر دعوانا الحمدللہ.